میں مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں نا، ہمیشہ میری رحمت جو ہوگی، میرا رحم جو ہوگا، یہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرات، سابقات، یہ اللہ کی رحمت جو ہوگی اس کے غضب کے اوپر ہمیشہ ہی حاوی ہوگی ہر معاملے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں، انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، جتنی بھی قسم کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں وہ ایک رحمت کا حصہ تھوڑا 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 کر کے ڈالا ہے۔ فرمایا اس رحمت کی وجہ سے یہ ہے کہ زہریلے جانور جو ہیں یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، یہ درندے جو ہیں چیخ پھاڑ کرنے والے، ان کی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ اس کی ایک رحمت ہے جو اس میں پوری مخلوق کے اندر تمام اولیاء انبیاء سمیت جو کچھ بھی ان کے دل میں رہ رہے ہیں اس کی رحمت کا یہ حصہ ہے صرف۔ اللہ کی رحمت کے پھر انداز بھی عجیب ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے فوری طور پہ اس کو پکڑ کے سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، میرے بندے توبہ کر لیں۔ اور اللہ پاک نے یہ بات کہی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِظًا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے ہو دیکھ لو میں فوری طور پہ نہیں پکڑتا، میں چاہتا ہوں کہ تم نہ توبہ کرو، بلکہ اللہ نے کہا اگر میں پکڑتا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ کہتا ہے اگر میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتا تو انسان تو ساری زمین سے ختم ہو جاتے، انسان نہیں بلکہ اس زمین کے اوپر رینگنے والی ایک سنڈی بھی نہ رہتی۔ جب میں نے انسانوں کو ختم کر کے زمین و سمان ختم کر دینا تھا، سنڈی نے کہاں بچتا تھا؟ تو رینگنے والا کوئی جانور بھی نہ بچتا۔ یہ میں انسانوں کو مہلت دیتا ہوں اور گناہ کر لیا ہے چلو توبہ کر لو میرے بندے، کیونکہ میں رحم والا۔ اس کی رحمت کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ فرشتے کو کہتا ہے فوری طور پہ اس کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جس وقت وہ نیکی کر لیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کم سے کم 10 گناہ اللہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ کام 10 گناہ 10 کیے ہیں، اس نے حج کیا ہے نا میرے لیے کیا ہے، کم از کم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ 10 حج کے عمل کے دن تمہیں گے اس کے۔ اور اسی طریقے سے سارے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 700 اور اس سے الى عذاب کثیر، اور کئیوں کے اندر کے خلوص کو اس کی اندر کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ لکھ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس نے اتنے عمل جو اس کے تو دے جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز یہ ہے اگر جس وقت انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ نہیں لکھتا، فرشتوں نہیں لکھنا، اس نے گناہ کیا تو نہیں نا، نیکی کی باری یہ کہا تھا کہ اس نے ارادہ کر لیا لکھتے ہوئے، گناہ کی دفعہ یہ بات کہ فرشتوں نہیں لکھنا، اس نے ابھی گناہ کیا نہیں، اور ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑ نہیں، اب یاد نہیں کرنا، یہ برا ہے گناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی کا ارادہ کر کے اس نے وہ چھوڑ دیا، اللہ نے لکھنے کی پھر اس کے نامہ مال وہ رحمتیں کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے گناہ پھر کاری لیا ہے نا کتب اللہ لہ سیئتا واحدا، پھر نامہ مال میں صرف اللہ ایک ہی لکھتا ہے، یہ نہیں 10 لکھتا، یہ نہیں 700 لکھتا، اس کا رحم، اس کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کی رحمت کا ذکر ایک یہ ہے، ایک بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، بچی ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے،
اللہ کہتا ہے فرشتوں نہ لکھنا یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس بالغ نہیں، یہ بالغ نہیں ہے، ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں، گناہ ہو گیا، فرشتوں نہیں لکھ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن سویا ہوتا ہے نا، تو سوئے ہوئے میں اگر کوئی بڑبڑاتا ہے، بڑبڑایا بھی ایسا کہ کفر یا اس کے منہ سے بات نکل گئی، فرشتوں اور نہیں لکھنا، میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان جس کا دماغ ٹھیک نہ رہے، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان توحید کے دماغوں کو ٹھیک رکھے۔ میں اگر کسی کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہے، تو اس دوران اس نے جو حرکت کی، کسی قسم کی بھی کوئی بھی کفریہ لفظ بھی اس نے کہہ دیا، فرشتوں نہیں لکھنا، اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں چاہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے سے بھول کے کوئی گناہ کر لیا، پتہ نہیں لگا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان، فرشتوں نہیں لکھنا اس کے کہ میرا بندہ بھول کے اس سے گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے تو نہیں نہ کیا اس نے، یہ دیکھو لاڈ اللہ کے پیار ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گیا بیچارہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مومن کو کوئی زبردستی اس کی کان پٹی پہ رکھ کے اسے کو گناہ کراتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اگر کان پٹی پہ رکھ کے کسی سے گناہ کرایا گیا، فرشتوں نہیں لکھنا، یہ خود اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، اس کو مجبور کر کے لوگ کرا رہے ہیں، نہیں لکھنا۔ اس کی رحمت کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ لمبے سفر کے اوپر تھا، اونٹنی کے اوپر اس کا سامان تھا، وہ جنگل میں سے گزرا تھا، بہت لمبا سفر تھا، اسی کے اوپر کھانا پینا جو کچھ اس کا دانا پانی وغیرہ یہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ رستے میں وہ تھک گیا، حالانکہ اونٹنی کے اوپر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایک درخت دیکھا، اسے کہنے لگا چلو میں انتظار، تھوڑا دیر تھک گیا ہوں میں نا، میں کہتے ہیں سا لے لو، تھوڑا آرام کر لوں۔ یہ بندہ اونٹنی سے اترا، اس نے اپنی اونٹنی کو درخت کے ساتھ باندھا اور نیچے نا لیٹ گیا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی۔ یکدم یہ نا اٹھ گیا، اس نے ایسے دیکھا کہ لگا اونٹنی کدھر گئی، اونٹنی کھل کے بچ گئی۔ بڑا پریشان ہو گیا، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ادھر ہی نا، پھر اس درخت کے نیچے ہی نا وہ لیٹ گیا کہ مرنا ہے تو ادھر ہی مرتے ہیں، اب میں آگے کہاں جاؤں، پیچھے کیا جاؤں، اونٹنی کھل کے چلی گئی۔ یہ جب لیٹا ہے نا تو اس کے اوپر بیہوشی طاری ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جس کی آنکھ کھلی ہے نا تو وہ اونٹنی بمایا سامان کھانا پینا واپس آ گئی، واپس جب یہ آ گئی نا تو اس نے اونٹنی کو دیکھا، سامان بھی اس کے پاس آ رہا ہے، تو یہ اس نے کہنا تھا یا اللہ میں من گیا، باقی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ لیکن کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخطا لشدت الفرح، اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا منہ سے کیا کہنا، کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں مان گیا، واقعی تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، میں مان گیا تیرے، پتہ ہی نہیں لگا منہ سے کیا۔ یہ اتنی خوشی ہوئی کہ منہ سے غلط باتیں نکلنا شروع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، یہ خوشی تھوڑی ہے، فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتہ۔ آپ نے فرمایا اس مومن کو اس کی اونٹنی ملنے کی وجہ سے جتنی خوشی ہوئی ہے کہ منہ سے کچھ کا کچھ نکل رہا ہے، یہ خوشی تھوڑی ہوئی ہے جس وقت کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا میری طرف، میرا ہی بندہ ہے نا،
اور میرے ہی بندہ میں ہی پیدا کیتا بھول گیا سی بیچارہ آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہاں تک کہ قرآن خوشی کیسے ہوتی ہے اور پھر اگر اللہ سے توبہ کرے وہ بندہ توبہ کرتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ